السلام علیکم۔ ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام۔ شروع میں ہی ہماری ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جی، آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آج ہم مسٹر ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک کے 18ویں باب پر بات کر رہے ہیں، اور یہ ہماری 18ویں قسط بھی ہے۔ اور موضوع بہت ہی دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم ایک ایسی دنیا کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو بظاہر تو بہت قدامت پسند لگتی ہے، لیکن اندر سے ایک زبردست ٹیکنالوجی کے طوفان سے گزر رہی ہے، یعنی قانون، انصاف اور عدالتوں کی دنیا۔ اور مسٹر میر کی کتاب میں جو دعویٰ ہے وہ کوئی چھوٹا دعویٰ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت اس شعبے کو تحریری قانون کی ایجاد کے بعد سب سے زیادہ گہرائی سے تبدیل کر رہی ہے۔ مطلب یہ صرف ایک نیا ٹول نہیں ہے، یہ ایک مکمل نیا قانونی نمونہ، ایک نیا پیراڈائم ہے۔ بالکل۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اسی دعوے کو پرکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا اے آئی واقعی وکیلوں، ججوں اور انصاف کے پورے نظام کا مستقبل بدل رہا ہے۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو چلیں ایک کیس کے سفر سے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک نیا کیس آتا ہے۔ پہلا قدم ہمیشہ تحقیق ہوتا ہے۔ جی، ریسرچ۔ تو پہلے وکلا کے لیے اس کا مطلب کیا تھا؟ میرا مطلب ہے درجنوں، کبھی کبھی 50-60 کیس فائلیں پڑھنا۔ اور صرف فائلیں ہی نہیں، قانونی جرائد کے پرانے شماروں کو کھنگالنا، لائبریریوں میں گھنٹوں گزارنا، یہ تو مہینوں کا کام تھا۔ مہینوں کی محنت۔ بالکل۔ آپ تصور کریں کہ ایک وکیل لائبریری میں دھول بھری کتابوں کے انبار میں بیٹھا ہے، سینکڑوں فیصلوں میں سے وہ ایک فیصلہ تلاش کر رہا ہے جو اس کے کیس کو مضبوط بنا سکے۔ یہ تو سوئی کے ڈھیر میں سے سونا تلاش کرنے جیسا تھا۔ بالکل یہی۔ لیکن دیکھیں، اے آئی نے اس پورے منظر کو بدل دیا ہے۔ اب ایک وکیل ہزاروں صفحات پر مشتمل دستاویزات، عدالتی فیصلے اور قانونی مضامین سیکنڈوں میں چھان سکتا ہے۔ سیکنڈوں میں؟ جی، اور اے آئی نہ صرف متعلقہ معلومات نکالتا ہے بلکہ ان فیصلوں کا خلاصہ کرتا ہے، ان میں سے قانونی اصول نکالتا ہے اور یہاں تک کہ ملتے جلتے مقدمات کا موازنہ بھی کرتا ہے۔ اچھا، تو جو کام پہلے ایک پوری ٹیم جو ہے ہفتوں میں کرتی تھی، وہ اب ایک الگوریدم منٹوں میں کر رہا ہے۔ تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے وکیل سست نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور شروع میں کچھ لوگوں کا یہی خدشہ تھا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس تبدیلی کا اصل نقطہ رفتار نہیں بلکہ وکیل کے کردار کی تبدیلی ہے۔ اے آئی نے تحقیق کے بوجھ کو ختم کر کے وکیل کو ایک کھوجی یا ڈیٹا مائنر سے اٹھا کر ایک حقیقی حکمت عملی ساز یعنی اسٹریٹجسٹ بنا دیا ہے۔ اسٹریٹجسٹ؟ جی، اب وکیل اپنا وقت اور ذہنی توانائی اس بات پر خرچ کر سکتا ہے کہ اس تحقیق کو استعمال کیسے کرنا ہے، دلائل کیسے بنانے ہیں اور مخالف کو کیسے مات دینی ہے۔ تو مطلب جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے بجائے اب وہ ان لکڑیوں سے ایک مضبوط کشتی بنانے پر توجہ دے رہا ہے۔ کیا خوب مثال دی آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ سمجھ میں آیا۔ تو ہمارے وکیل نے اے آئی کی مدد سے بہترین تحقیق کر لی، اب اس کے پاس معلومات کا ایک پہاڑ ہے۔ اگلا قدم؟ اگلا قدم ہے اس معلومات سے ایک مضبوط قانونی دستاویز تیار کرنا، جیسے کوئی پٹیشن یا اپیل۔ اور یہاں اے آئی کا کیا کردار ہے؟ یہاں اے آئی ایک انتہائی قابل قانونی معاون یا لیگل اسسٹنٹ کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اچھا۔ وہ ریٹ پٹیشن، اپیلیں، قانونی نوٹس، معاہدے، حلف نامے، یہاں تک کہ جرح کے لیے سوال نامے تک تیار کر سکتا ہے۔ واہ! اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اے آئی جو دستاویزات بناتا ہے ان میں کمال کی وضاحت اور منطقی ترتیب ہوتی ہے، ہر بات ترتیب سے لکھی ہوتی ہے۔ میں یہاں آپ کو تھوڑا روکنا چاہوں گا۔ اگر اے آئی اتنی اچھی ڈرافٹنگ کر سکتا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اس کا تیار کردہ مسودہ ایک اوسط وکیل سے بھی بہتر ہو؟ بالکل ممکن ہے۔ تو پھر ہمیں انسانی نگرانی کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا انسانی مداخلت اس میں غلطیاں پیدا نہیں کر سکتی؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے اور اس کا جواب ہی انسان اور مشین کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، اے آئی زبان اور ساخت کو سمجھتا ہے لیکن وہ حالات کو نہیں سمجھتا۔ حالات کو نہیں سمجھتا؟ جی، وہ آپ کے کلائنٹ کے چہرے پر پریشانی نہیں دیکھ سکتا، وہ قانون کی روح کو نہیں سمجھتا، صرف اس کے الفاظ کو جانتا ہے۔ ایک انسانی وکیل حقائق کی تصدیق کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ حکمت عملی بناتا ہے۔ حکمت عملی؟ اس کی کوئی مثال؟
مثال کے طور پر اے آئی ایک بہت جارحانہ قانونی نوٹس لکھ سکتا ہے کیونکہ ڈیٹا کے مطابق وہ سب سے مؤثر ہے، لیکن شاید اس کیس میں صلاح کی گنجائش نکالنا زیادہ بہتر حکمت عملی ہو۔ صحیح۔ یہ فیصلہ صرف انسان کر سکتا ہے۔ تو اے آئی ایک بہترین پہلا مسودہ تیار کرتا ہے، لیکن اسے حتمی شکل، اسے روح ایک انسان ہی دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک شراکت داری ہے، مقابلہ نہیں۔ بالکل، ایک پارٹنرشپ۔ اچھا، تحقیق ہو گئی، دستاویز تیار ہو گئے، اب اصل میدان کی باری ہے، عدالت۔ کتاب میں یہ بڑا دعویٰ ہے کہ اے آئی استعمال کرنے والے وکلا ان لوگوں پر سبقت لے جائیں گے جو اسے استعمال نہیں کرتے۔ جی، یہ صرف رفتار کی بات ہے یا کچھ اور بھی ہے اس میں؟ یہ رفتار سے کہیں بڑھ کر ہے، یہ شطرنج کی بازی کی طرح ہے۔ شطرنج؟ جی، اے آئی آپ کو عدالت میں پیش ہونے سے پہلے کیس کا ایک 360 ڈگری تجزیہ فراہم کرتا ہے۔ وہ غیر جانبداری سے بتاتا ہے کہ آپ کے کیس میں کیا مضبوطیاں ہیں اور کہاں کمزوریاں ہیں۔ لیکن یہاں ایک ایسی چیز ہے جو واقعی سب کچھ بدل دیتی ہے، وہ ہے مخالف فریق کے ممکنہ دلائل کا اندازہ لگانا۔ ایک سیکنڈ، کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی عدالت میں مخالف وکیل کی اگلی چالیں بتا سکتا ہے؟ تقریباً۔ یہ ذہن پڑھنے جیسا نہیں ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ وہ پرانے کیسز کے ڈیٹا کی بنیاد پر پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ آپ کے دلائل کے جواب میں وکیل صفائی کون سے 3 یا 4 جوابی دلائل پیش کر سکتا ہے۔ اچھا، تقریباً غیر منصفانہ برتری لگتی ہے۔ اسے اس طرح دیکھیں، ایک اچھا شطرنج کا کھلاڑی ہمیشہ اپنے مخالف کی ممکنہ چالوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ اے آئی بس اس انسانی صلاحیت کو ڈیٹا کی بے پناہ طاقت سے بڑھا دیتا ہے۔ صحیح۔ یہ ذہن نہیں پڑھ رہا، بلکہ لاکھوں مقدمات کے پیٹرنز کا تجزیہ کر کے سب سے زیادہ ممکنہ جوابی حکمت عملیوں کی نشاندہی کر رہا ہے۔ تو مطلب وکیل اندھیرے میں تیر چلانے کے بجائے پوری طرح تیار ہو کر میدان میں اترتا ہے۔ بالکل، اور انصاف کے نظام میں بہتر تیاری کا مطلب انصاف کے زیادہ قریب ہونا ہے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ وکیل تو اپنا کام کر رہے ہیں، اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس نے حتمی فیصلہ کرنا ہے، یعنی جج؟ جج کا کردار۔ کیا یہ ٹیکنالوجی ان کی بھی مدد کر رہی ہے؟ بالکل، اور شاید ان کے لیے یہ ٹیکنالوجی وکلا سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دنیا بھر میں عدالتی نظام بشمول پاکستان مقدمات کے بے تحاشا بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ ایک جج کے سامنے ہزاروں صفحات پر مشتمل فائلیں ہوتی ہیں۔ جی، یہ تو ایک بڑا مسئلہ ہے۔ تو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ جج اب اے آئی کا استعمال ان فائلوں کا خلاصہ کرنے، اہم شواہد کو نشان زد کرنے اور متعلقہ قانونی نظیروں کو فوری طور پر تلاش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے تو زیر التوا مقدمات یعنی بیک لاگ کو کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہوگی۔ بے پناہ مدد مل رہی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت نازک اور شاید سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی؟ اگر اے آئی شواہد کا خلاصہ کر رہا ہے اور فیصلے لکھنے میں بھی مدد کر رہا ہے، تو وہ لکیر کہاں ہے جہاں مشین کی مدد ختم ہوتی ہے اور جج کا فیصلہ شروع ہوتا ہے؟ یہ وہ لکیر ہے جسے ہر قیمت پر محفوظ رکھنا ہے، اور ہمارے ذرائع اس پر بالکل واضح ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ کہ اے آئی عدالتی استدلال کی حمایت کرتا ہے، لیکن یہ جج کے ذہن اور ضمیر کی جگہ نہیں لیتا۔ ذہن اور ضمیر؟ جی، اے آئی بتا سکتا ہے کہ کیا ہوا، وہ شواہد کو ترتیب دے سکتا ہے، لیکن اس کا کیوں اور اس کے نتیجے میں انصاف کیا ہونا چاہیے، یہ فیصلہ خالصتاً انسانی ہے۔ مطلب جرم، بے گناہی، سزا میں نرمی کا فیصلہ؟ ان سب کے لیے ہمدردی، اخلاقیات اور انسانی تجربے کی گہری سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک جج اپنے تجربے اور ضمیر سے لاتا ہے۔ تو اے آئی ایک قابل بھروسہ معاون ہے، لیکن حاکم نہیں؟ بالکل، حتمی فیصلہ ہمیشہ انسان کا ہی رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک انڈیویجول کیس کا سفر دیکھا۔ آئیے آپ تصویر کو بڑا کرتے ہیں اور پورے نظام پر اے آئی کے اثرات کو دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ ایک تصور جس کا ذکر ہمارے ذرائع میں ہے، وہ ہے پیشین گوئی پر مبنی انصاف، یعنی پریڈکٹیو جسٹس۔ یہ سننے میں کسی سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگتا ہے۔ لگتا تو ہے، لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ دنیا کے کئی نظاموں میں استعمال ہو رہا ہے۔ یہ ہے کیا اصل میں؟ اسے آپ قانونی کیسز کے لیے موسم کی پیشن گوئی سمجھیں۔ اچھا۔ جیسے موسمیات کا نظام پرانے ڈیٹا کی بنیاد پر بتاتا ہے کہ کل بارش کا کتنا امکان ہے، اسی طرح اے آئی سسٹم لاکھوں پرانے فیصلوں کی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے یہ پیشین گوئی کرتا ہے۔
کس چیز کی پیشین گوئی؟ کہ کسی خاص کیس میں ضمانت ملنے کا امکان کتنے فیصد ہے، یا متوقع سزا کیا ہو سکتی ہے، یا کسی دیوانی مقدمے میں اپیل کامیاب ہوگی یا نہیں۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اس کے فائدے تو واضح ہیں، جی، شفافیت اور بہتر قانونی حکمت عملی۔ لیکن اس کا تاریخ پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ اگر سسٹم کہتا ہے کہ ضمانت کا امکان صرف 20% ہے تو شاید ایک جج بھی اسی طرف مائل ہو جائے اور اپنا ذہن استعمال نہ کرے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح خطرے کی نشاندہی کی ہے۔ سب سے بڑا خطرہ آٹومیشن بائس ہے، یعنی انسان کا مشین کے فیصلے پر اندھا اعتماد کرنا۔ اگر جج ان پیشین گوئیوں کو صرف ایک معلوماتی نقطہ سمجھنے کے بجائے حتمی سچائی ماننا شروع کر دیں تو یہ انصاف کے لیے تباہ کن ہوگا۔ مطلب ہم انسانی فیصلے کو الگوریدم سے بدل دیں گے۔ بالکل، اسی لیے اس ٹیکنالوجی کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ سخت حفاظتی اقدامات کی ضرورت ہے، جہاں یہ واضح ہو کہ یہ صرف ایک رہنما اصول ہے، فیصلہ نہیں۔ انسانی نگرانی یہاں بھی کلیدی ہے۔ اور عدالتی انتظامیہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب فائلوں کو ڈیجیٹائز کرنا، مقدمات کا شیڈیول بنانا۔ بلا شبہ یہ شاید اے آئی کا سب سے کم گلیمرس لیکن سب سے زیادہ عملی استعمال ہے۔ اچھا، یہ عدالتی نظام کے آپریٹنگ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے جیسا ہے۔ پرانی فائلوں کی ڈیجیٹائزیشن، مقدمات کی خودکار شیڈیولنگ، ای کورٹس اور ورچوئل سماعتیں، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے: تیز، شفاف اور مؤثر انصاف۔ جی، تاکہ لوگوں کو سالوں تک انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب عدالت سے باہر نکلتے ہیں۔ قانون کا نفاذ تو پولیسنگ اور تفتیش سے شروع ہوتا ہے۔ اس میدان میں اے آئی کا کیا کردار ہے؟ یہاں اے آئی کا استعمال بہت طاقتور اور ساتھ ہی کافی متنازع بھی ہے۔ جیسے کہ چہرے کی شناخت کرنے والے کیمرہ، جرائم کی نقشہ سازی یعنی کرائم میپنگ، جو بتاتی ہے کہ کس علاقے میں جرائم کا امکان زیادہ ہے۔ ہزاروں گھنٹوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج سے کسی مشتبہ شخص کو سیکنڈوں میں تلاش کرنا، اور ڈیجیٹل فورینزک، یہ سب قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت کو بے پناہ بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اس طاقت کے ساتھ یقینی طور پر بڑی ذمہ داری بھی آتی ہوگی۔ یہاں پرائیویسی اور انسانی حقوق کے سنگین خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک بہت نازک توازن ہے۔ اگر اس ٹیکنالوجی کو سخت قوانین اور نگرانی کے بغیر استعمال کیا جائے تو یہ آسانی سے ایک نگرانی ریاست یعنی سرویلنس اسٹیٹ کا ہتھیار بن سکتی ہے۔ غلط پروفائلنگ، ڈیٹا کا غلط استعمال، یہ سب حقیقی خطرات ہیں۔ اسی لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا استعمال جرائم کی روک تھام کے لیے ہو، نہ کہ شہریوں کی غیر ضروری نگرانی کے لیے۔ اس طاقت کا استعمال بہت احتیاط اور اخلاقی حدود کے اندر رہ کر کرنا ہوگا۔ اب تک کی گفتگو میں بہت سے چیلنجز اور خطرات پر بات ہوئی۔ آخر میں ایک بہت ہی مثبت پہلو پر بات کرتے ہیں۔ اے آئی انصاف تک عام آدمی کی رسائی کو کیسے بڑھا رہا ہے؟ یہ شاید اے آئی کا قانونی شعبے میں سب سے زیادہ امید افزا اور انقلابی استعمال ہے۔ وہ کیسے؟ سوچیں، ہمارے ملک میں کتنے لوگ صرف اسی لیے عدالت نہیں جا پاتے کیونکہ وہ مہنگے وکیلوں کی فیس ادا نہیں کر سکتے، یا پھر عدالتیں ان کے گھروں سے بہت دور ہیں؟ بالکل، اے آئی اس رکاوٹ کو توڑ رہا ہے۔ آن لائن ثالثی یعنی آن لائن میڈیشن جیسے پلیٹ فارم ابھر رہے ہیں، جہاں چھوٹے موٹے تنازعات کو عدالت جائے بغیر کم خرچ میں حل کیا جا سکتا ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جنہیں صرف بنیادی قانونی مشورے کی ضرورت ہے؟ ان کے لیے چیٹ باٹ قانونی مشیر تیار ہو رہے ہیں۔ چیٹ باٹس؟ جی، یہ چیٹ باٹس بنیادی قانونی سوالات کے جواب دے سکتے ہیں، جیسے کرایہ داری کے معاہدے کے کیا اصول ہیں، یا کوئی چھوٹا دعویٰ دائر کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور ورچوئل عدالتیں بھی اسی کا حصہ ہیں؟ جی، خاص طور پر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے یہ ایک نعمت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی انصاف کو چند مراعات یافتہ لوگوں کی اجارہ داری سے نکال کر ہر ایک کے لیے قابل رسائی بنا رہا ہے۔ یہ انصاف کی حقیقی جمہوریت یعنی ڈیموکریٹائزیشن ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ میرے لیے جو بات سب سے نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی قانونی شعبے میں ایک طاقتور شراکت دار کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ایک ایسا معاون جو کبھی تھکتا نہیں، جس کی یادداشت لامحدود ہے اور جو انسانی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ہر قدم پر تحقیق سے لے کر فیصلے تک انسانی نگرانی، اخلاقیات اور ضمیر کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی ہے۔
جیسا کہ کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی ایک بہترین غلام ہے لیکن ایک بہت خطرناک آقا ہے۔ بالکل۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا، اور اسی نقطے پر اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑتے ہیں۔ جی ضرور۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اے آئی ہمارے انصاف کے نظام میں مزید گہرائی تک ضم ہوتا جائے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ اسے روکا نہیں جا سکتا۔ ایسے میں کسی جج یا وکیل کی وہ کون سی ایک خالصتاً انسانی خوبی ہے؟ کیا وہ ہمدردی ہے، اخلاقی جرت ہے، یا حالات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ جسے ہمیں ہر قیمت پر ٹیکنالوجی کے اثر سے محفوظ رکھنا ہوگا، اور ہم اس کی حفاظت کو یقینی کیسے بنائیں گے؟ ایک بہترین سوال جو ہمارے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔ ہمارے ساتھ اس گہرائی میں اترنے کا بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ متعلقہ قانونی کیسز کا تجزیہ کر رہا ہے۔ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا سین نہیں لگ رہا۔ یہ وہ مستقبل ہے جس کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم زائم احمد میر کی کتاب کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنوعی ذہانت قانون کی دنیا کو کیسے بدل رہی ہے، قانون کی تعلیم سے لے کر عدالت کے فیصلوں تک۔ جی، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس صرف ٹیکنالوجی یا رفتار کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق سیدھا انصاف، اخلاقیات اور انسانی حقوق کی ان بنیادی اقدار سے ہے جن پر ہمارا پورا معاشرہ کھڑا ہے۔ تو آج ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے کہ ہم اس طاقتور ٹیکنالوجی کو اس طرح کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ انصاف کا نظام بہتر ہو، نہ کہ اس کی اپنی روح ہی کہیں کھو جائے۔ تو آئیے اس تبدیلی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی لا اسکولز۔ کتاب میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ مستقبل کے وکیل کو تیار کرنے کے لیے قانون کی تعلیم کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا۔ اب صرف قانون کی موٹی موٹی کتابیں رٹ لینا کافی نہیں ہوگا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اب نصاب میں ایسی چیزیں شامل کرنی ہوں گی جن کا 10 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا، جیسے مصنوعی ذہانت کی بنیادی سمجھ، جسے اے آئی لٹریسی کہتے ہیں۔ اے آئی لٹریسی؟ جی، یعنی یہ سمجھنا کہ اے آئی کام کیسے کرتا ہے، پھر قانونی ڈیٹا کا تجزیہ کیسے کیا جائے، ڈیجیٹل شواہد کو کیسے سنبھالا جائے، سائبر قانون کیا ہیں، اور ایک بہت اہم موضوع کہ الگوریدم میں موجود تعصب کو کیسے پہچانا جائے۔ اچھا، الگوریدمک بائس۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مستقبل کا وکیل صرف قانون کا نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کا بھی ماہر ہوگا۔ اسی سے جڑی ایک بات جو مجھے بہت دلچسپ لگی، وہ مستقبل کے وکیل کی 5 خصوصیات ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو کہا گیا ہے کہ اسے ٹیکنالوجی کا ماہر ہونا چاہیے، ٹیک سیوی۔ جی ہاں، جو تحقیق اور دستاویزات کے لیے اے آئی استعمال کر سکے۔ لیکن اسی فہرست میں ایک اور خصوصیت ہے جذباتی ذہانت، ایموشنل انٹیلیجنس۔ کیا ان دونوں میں ایک طرح کا تضاد نہیں ہے؟ ایک طرف مشین کی منطق، دوسری طرف انسانی جذبات۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی اس پوری بحث کا آپ کہہ لیں نچوڑ ہے۔ یہ تضاد نہیں بلکہ ایک توازن ہے۔ اصل انسائٹ یہی ہے کہ جس قدر ٹیکنالوجی قانون کے شعبے میں داخل ہوگی، اسی قدر ہماری خالص انسانی صلاحیتوں کی قدر بڑھے گی۔ دیکھیں، اے آئی آپ کو پچھلے 50 سال کے تمام متعلقہ کیسز سیکنڈوں میں نکال کے دے سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے موکل کو تسلی نہیں دے سکتا، یا عدالت کا ماحول بھانپ کر جرا کا انداز نہیں بدل سکتا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کامیاب ترین وکیل وہ ہوگا جو ان دونوں جہانوں کو ملا کے چلے، یعنی وہ اے آئی سے ڈیٹا اور تجزیہ لے اور پھر اپنی انسانی ہمدردی اور سمجھ بوجھ سے اسے ایک مضبوط کیس میں ڈھال دے۔ بالکل یہی بات ہے، اور باقی 3 خصوصیات بھی اسی توازن کو ظاہر کرتی ہیں۔ مثلاً اسے بہتر حکمت عملی والا ہونا چاہیے۔ وہ اے آئی سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر کیس کی ایسی سمت متعین کرے جو شاید مشین نہ سوچ سکے۔ اور اخلاقیات کا حامل بھی۔ جی، تاکہ وہ ڈیجیٹل پرائیویسی جیسے پیچیدہ مسائل کو سمجھ سکے، اور آخر میں اسے کثیر شعبہ جاتی علم کا مالک ہونا چاہیے۔ کتاب کا ایک جملہ ہے جو اس سب کو سمیٹ دیتا ہے کہ وہ وکیل جسے کوئی نہیں روک سکے گا وہ ہوگا جو مصنوعی ذہانت کے اوزار اور انسانی فہم و فراست کو ایک ساتھ استعمال کرے گا۔ تو اگر وکیل اتنے بدل رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ جگہ جہاں وہ کام کرتے ہیں، یعنی عدالت، وہ بھی تو بدلے گی۔
کتاب میں 2030 کے عدالتی کمرے کی جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ تو بالکل ہی مختلف ہے۔ ہاں، وہ روایتی عدالت جس کا تصور ہمارے ذہن میں ہے نا، وہ مکمل طور پر بدل جائے گی۔ سب سے پہلی اور بڑی تبدیلی تو یہ ہے کہ عدالتیں کاغذ کے بغیر ہوں گی، پیپر لیس کورٹس۔ وہ فائلوں کے انبار ختم ہو جائیں گے۔ بالکل، وہ سب ڈیجیٹل کیس فائلز میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مطلب کوئی بھی دستاویز، کوئی بھی ثبوت کہیں سے بھی فوری طور پر حاصل کیا جا سکے گا۔ اور عدالتی کارروائی کو ریکارڈ کرنے کا طریقہ بھی بدل جائے گا، یعنی ہر کہی گئی بات فوراً آواز سے تحریر میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے تو میں نے یہ نہیں کہا تھا والی بحث ہی ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ مقدمات کی سماعت کے لیے اسمارٹ شیڈیولنگ سسٹم ہوں گے۔ یہ سسٹم ججوں، وکلاء اور گواہوں کے شیڈیول کو دیکھ کر خود بخود ایسی تاریخیں طے کرے گا جس میں سب کے لیے آسانی ہو۔ اس سے تو غیر ضروری تاخیر ختم ہوگی۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی لگتی ہے، لیکن اس سے ہزاروں گھنٹوں کی بچت ہو سکتی ہے۔ جی۔ ایک اور چیز جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ ججوں اور وکلاء کے لیے خودکار تحقیقی معاون کا تصور ہے۔ یعنی ایک جج کسی پیچیدہ قانونی نقطے پر فیصلہ لکھ رہا ہے اور اس کا اے آئی اسسٹنٹ اسے چند سیکنڈ میں دنیا بھر کی عدالتوں سے متعلقہ فیصلے فراہم کر دیتا ہے۔ اچھا، اس سے تو فیصلوں کا معیار بہت بلند ہو سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہ صرف فیصلوں تک محدود نہیں، عدالتیں مقدمات کے بوجھ کا پیشگی تجزیہ بھی کر سکیں گی۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی اے آئی پچھلے سالوں کے ڈیٹا کو دیکھ کر یہ بتا سکے گا کہ اگلے 6 مہینہ میں کس قسم کے مقدمات میں اضافہ ہو سکتا ہے، مثلاً جائیداد کے تنازعات یا سائبر کرائم، تاکہ عدالتی نظام پہلے سے ہی اس کے لیے وسائل مختص کر سکے۔ اس کا اصل مقصد ٹیکنالوجی کا دکھاوا نہیں، بلکہ عدالتوں کو تیز، زیادہ مؤثر اور عام آدمی کی پہنچ میں لانا ہے۔ مطلب انصاف کے نظام کو ری ایکٹیو سے پرو ایکٹیو بنانا۔ بالکل۔ یہ سب سننے میں تو بہت انقلابی اور مثبت لگتا ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا ہے۔ جب ہم اتنی طاقتور ٹیکنالوجی کو انصاف جیسے حساس نظام میں لا رہے ہیں تو اس کے غلط استعمال یا غیر متوقع نتائج کا خطرہ کتنا بڑا ہے؟ یہ اس تبدیلی کا سب سے اہم اور نازک پہلو ہے، اور کتاب میں اس پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو انصاف کے بنیادی اصولوں کا پابند رہنا ہوگا۔ یہ اصول ہماری آئینی اور انسانی اختیار کی بنیاد ہے، جیسے منصفانہ قانونی کارروائی کا حق، رازداری کا احترام، نظام میں شفافیت اور قانون کے سامنے برابری۔ جی۔ لیکن ان اصولوں کو عملی طور پر کیسے یقینی بنایا جائے گا؟ مثال کے طور پر ہم نے الگوریدم میں تعصب کی بات کی۔ اگر ایک اے آئی کو ایسے ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا ہے جس میں کسی خاص طبقے کے خلاف تاریخی تعصب موجود ہے، تو کیا وہ اے آئی بھی وہی تعصب نہیں دکھائے گا؟ بالکل دکھائے گا، اور یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسی لیے کتاب میں واضح حفاظتی اقدامات کی بات کی گئی ہے۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ اے آئی کے استعمال کے لیے سخت اخلاقی رہنما اصول بنائے جائیں۔ دوسرا، شفافیت کو یقینی بنانے والے قوانین ہوں، یعنی اگر اے آئی کوئی سفارش کرتا ہے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے یہ سفارش کن بنیادوں پر کی ہے۔ اسے بلیک باکس نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، جس کے اندر کیا ہو رہا ہے کسی کو معلوم نہ ہو۔ اور انسانی نگرانی کا کردار کتنا اہم ہوگا؟ کیا حتمی فیصلہ ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں ہی رہے گا؟ ہمیشہ۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے۔ اے آئی ایک معاون ہو سکتا ہے، مشیر ہو سکتا ہے، لیکن جج یا وکیل کی جگہ نہیں لے سکتا۔ حتمی فیصلہ، اخلاقی ذمہ داری اور جواب دہی ہمیشہ انسان کی ہی رہے گی۔ کتاب میں ایک بہت طاقتور جملہ ہے کہ اے آئی کو انصاف کو بہتر بنانا چاہیے، اس پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی بنیاد یہی ہے کہ انسانی وقار کو ہر حال میں اس نظام کے مرکز میں رکھا جائے۔ ٹیکنالوجی انسان کی خدمت کے لیے ہے، انسان ٹیکنالوجی کے لیے نہیں۔ درست۔ اس اخلاقی اور انسانی پہلو کو مزید گہرائی دینے کے لیے کتاب میں ایک اسلامی نقطہ نظر بھی پیش کیا گیا ہے جو مجھے کافی دلچسپ لگا۔ ہاں، اور مصنف نے ان کو بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے۔ دیکھیں، اسلام کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ انصاف، مساوات، احتساب اور شفافیت۔ قرآن بار بار عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب اگر مصنوعی ذہانت کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی اس سے ناانصافی ختم ہو، مقدمات میں تاخیر کم ہو، اور معاشرے کے کمزور طبقے کو انصاف تک رسائی ملے، تو یہ ٹیکنالوجی اسلامی تعلیمات کے مقاصد کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔
تو گویا ٹیکنالوجی خود اچھی یا بری نہیں، اس کا استعمال اسے اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ یا متصادم بناتا ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم اسی فریم ورک کو پاکستان کے تناظر میں دیکھیں تو یہاں امکانات اور چیلنجز دونوں ہی بہت بڑے نظر آتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پاکستان کا قانونی نظام اس وقت بہت بڑے چیلنجز کا شکار ہے۔ لاکھوں مقدمات سالوں سے زیر التوا ہیں۔ جی، کارروائی میں بے پناہ تاخیر ہوتی ہے اور عام آدمی کے لیے انصاف تک رسائی ایک بہت مشکل اور مہنگا عمل ہے۔ تو کیا یہ اے آئی پر مبنی حل پاکستان جیسے ملک کے لیے واقعی قابل عمل ہیں یا یہ صرف ترقی یافتہ ممالک کا خواب ہے؟ نہیں، کتاب میں اس حوالے سے بہت عملی تجاویز دی گئی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ان مسائل کا ایک مؤثر حل فراہم کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں جہاں 20 لاکھ سے زیادہ مقدمات زیر التوا ہیں، یہ سسٹم تجزیہ کر کے بتا سکتا ہے کہ کن عدالتوں پر بوجھ سب سے زیادہ ہے اور کس قسم کے کیسز بڑھ رہے ہیں، تاکہ وسائل کی تقسیم بہتر طریقے سے کی جا سکے۔ جی۔ اور ای فائلنگ سسٹم کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا؟ ای فائلنگ سے کیس دائر کرنے کا پورا عمل آسان، تیز اور شفاف ہو جائے گا۔ آپ کو فائلوں کے پلندے اٹھا کر دفتروں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ اسی طرح مقدمات کی خودکار فہرستیں یعنی آٹومیٹڈ کاز لسٹس اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ تاریخیں میرٹ پر اور شفاف طریقے سے دی جائیں، اثر و رسوخ کی بنیاد پر نہیں۔ بالکل۔ اس سے بدعنوانی اور تاخیر دونوں کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اور پولیس کی تفتیش کے بارے میں بھی کچھ تجاویز تھیں، اس میں ٹیکنالوجی کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، تفتیش انصاف کی بنیاد ہے۔ اگر تفتیش کمزور یا ناقص ہو تو کیس عدالت میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ اے آئی کی مدد سے ڈیجیٹل شواہد کا تجزیہ جیسے سی سی ٹی وی فوٹیج یا موبائل فون ڈیٹا بہت تیزی اور درستی سے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے پولیس کی تفتیشی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام اصلاحات مل کر پاکستان کے عدالتی نظام کو 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر سکتی ہیں۔ جی، یہ ایک موقع ہے کہ ہم پرانے اور غیر مؤثر طریقوں کو چھوڑ کر ایک جدید اور فعال نظام کی طرف بڑھیں۔ تو آج کے اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو خلاصہ کیا ہے؟ مصنوعی ذہانت قانون کے شعبے پر قبضہ کرنے یا ججوں اور وکلاء کی نوکریاں ختم کرنے نہیں آ رہی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور معاون کے طور پر آ رہی ہے، ایک ایسا آلہ جو تحقیق کو تیز کر سکتا ہے، عدالتوں کی کارکردگی کو بڑھا سکتا ہے اور انصاف کے عمل کو زیادہ شفاف اور قابل رسائی بنا سکتا ہے۔ یہ نظام کو مضبوط کرنے کے لیے ہے، اسے بدلنے کے لیے نہیں۔ بالکل۔ لیکن اس کی کامیابی کی ایک بنیادی شرط ہے۔ ہاں، اور وہ شرط یہ ہے کہ اسے انسانی حکمت، اخلاقیات اور آئینی حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے۔ جیسا کہ کتاب میں کہا گیا ہے، انصاف ہمیشہ انسانی قیادت میں اخلاقی بنیادوں پر قائم اور آئین کے تحت محفوظ رہنا چاہیے۔ ٹیکنالوجی چاہے کتنی بھی ذہین ہو جائے، اس کی لگام ہمیشہ انسان کے ہاتھ میں رہنی چاہیے۔ ہم نے آج بات کی کہ اے آئی ہمارے انصاف کے نظام کو کیسے بدل سکتا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں، جس کا اشارہ ہمارے ذرائع میں بھی ملتا ہے۔ جب مصنوعی ذہانت ہمیں ہر شعبے میں زیادہ ہوشیار، تیز اور مؤثر بننے میں مدد دے رہی ہے، تو ہماری اپنی تنقیدی سوچ، ہماری اپنی تخلیقی صلاحیت اور ہماری اپنی انسانی ذہانت کے مستقبل پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیا ہم اپنی سوچنے کی صلاحیت مشینوں کو آؤٹ سورس تو نہیں کر دیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آنے والے وقت میں ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔